السلام علیکم ناظرین، ویلکم ہو گیا آپ کا ایک بار پھر سے ازی ٹی وی میں۔ تو ناظرین، تاریخ بہت سے بہادر لوگوں کے ساتھ بھری پڑی ہے اور ان بہادروں میں ایک نام چی گویرا کا بھی آتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چی گویرا کی پوری زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے کیا کارنامے ہیں۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے ڈائلاگ کافی سنے ہوں گے، تو آج ہم اس مرد مجاہد کی آپ کو ہسٹری بتائیں گے اور اس کے کارنامے اور اس کو گوریلا جنگجو کیوں کہا جاتا تھا۔ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات چی گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایفرو ایشین سالیڈریٹی سیمینار میں اپنا آخری بیان القومی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چی گویرا ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ البرٹو کوردا کی جانب سے لی گئی ان کی یہ ایک تصویر 20ویں صدی کی ایک معروفی علامات بنی ہے۔ آپ اس تصویر میں اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ارنسٹو گویرا ڈی لا سرنا جو چی گویرا کے نام سے مقبول ہوئی، 14 جون سن 1988 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک مستور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی لی۔ انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسئلہ انقلاب ہے۔ وسط اللہ خان نے سن 2007 میں BBC اردو کے لیے لکھی اپنی تحریر میں چی گویرا کو کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں: چی گویرا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا؟ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعری، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ڈیری، نویس، ادیب اور انقلابی تھے۔ 1954 میں وہ میکسیکو کے گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو سے ملے۔ وہ آدمی کے بھیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا، ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے پورا لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا کے ایک ہی ملک تھا۔ سن 1954 میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو سے ملے۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ چی گویرا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر بستیتا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسترو نے سن 1959 میں بتیستا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 1959 سے سن 1961 کے دوران چی گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی۔ اس عہدے کے بعد اس نے دنیا بھر میں سفر کیا۔ چی گویرا نے کئی ماہ برائے اعظم افریقہ، خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی۔ اس مشکل وقت کے دوران چی گویرا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کی ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر سن 1965 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چی گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسترو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا، سو میں تم میں سے ساتھیوں اور تمہاری عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے۔ جو بندھن ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ معزز ناظرین، یہ الفاظ چی گویرا کی ڈائری جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی اس میں سے ملتے ہیں۔
موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ چی گویرا اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چی نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب ہے۔ انقلاب کے مقابلے میں ہماری ذات ہمارے وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چی گویرا نے کئی ماہ برائے اعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش رہگاں گئی اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا کو لوٹ گئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رہنی مارتینز اور دونوں کی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکیں۔ امریکہ مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باغی ماندہ جنگجوؤں کو گرفتار کیا۔ آخر کار 9 اکتوبر سن 1967 کو بولیویا کے گاؤں لاگویرا میں چی گویرا کے خفیہ طور پر اس کے ہی اپنے ساتھی نے اس کو گولی ماری۔ تو کہا جاتا ہے کہ چی گویرا گولی لگنے کے بعد زخمی تھا۔ 1997 میں ان کی باقیات کا پتہ چلا جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹا دیا گیا۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ایک مضمون فیدل کاسترو کا بھی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چی لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی M2 رائفل کی نالی ایک گولے سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کے پستول میں گولیاں نہیں تھیں۔ اس بے بسی میں اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ چی کو زندہ گرفتار کرنے کے بعد فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اب مار دینا چاہیے، پھر اس کو گولی مار دی گئی۔ تو معزز ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چی گویرا نے اپنی زندگی پوری انقلاب کے آگے لگا دی اور آخر کار اس کا نام آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو لا سکیں۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک چاہتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔